السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسجد نبوی جو کہ اہل اسلام کے لیے مسجد حرام کے بعد دوسری اہم ترین اور فضیلت والی مسجد ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کس طرح سے تعمیر کی گئی اور آج تک کن کن ادوار میں اس میں کیا کیا تبدیلیاں لائی گئیں، وہ سب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے، اس کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی مزید اسلامک انفارمیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ مکہ سے ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار جب مدینہ تشریف لائے، اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ نماز ادا کی اور مدینہ میں پہلی مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ جس جگہ مسجد تعمیر کی گئی، یہ زمین 2 بھائیوں سے 10 دینار میں خریدی گئی۔ یہ مسجد 31 میٹر لمبی اور 36 میٹر چوڑی تھی۔ مسجد کی دیواریں 4 میٹر بلند بنائی گئی تھیں۔ مسجد کی تعمیر میں 7 مہینے کا عرصہ لگا تھا۔ مسجد کی تعمیر گارے اور چونے سے پتھروں کو جوڑ کر کی گئی تھی۔ اس کی چھت کھجور کے پتوں اور چھال کی بنائی گئی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ لیا تھا۔ 805 مربع میٹر کے مختصر رقبے پر یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ مسجد کے 3 داخلی دروازے بنائے گئے تھے۔ مشرق والے دروازے کو باب النساء، مغرب کے دروازے کو باب الجبریل، جبکہ جنوب کے دروازے کا نام باب الرحمن رکھا گیا تھا۔ دروازے باب الجبریل سے داخل ہوتے ہوئے جو چبوترا موجود ہے وہ دراصل ایسے لوگوں کے لیے بنوایا گیا تھا جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے گھر بار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے اور ان کا گھر بار موجود نہ تھا، وہ اس چبوترے پر ہی رہتے تھے، اور ان اصحاب کو اصحاب صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان صحابہ اکرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلیمان فارسی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت بلال حبشی شامل تھے۔ مدینہ کی یہ پہلی مسجد نہایت سادگی اور خلوص سے تعمیر کی گئی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں ہر طرف سے 48 میٹر توسیع کر دی گئی تھی اور صحن کے اندر 3 قطاریں ستونوں کی بھی بنائی گئی تھیں۔ اب تک مسجد کا کوئی مینار نہیں تھا۔ پہلا مینار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بنایا گیا۔ اس وقت یہ مینار 8 میٹر اونچا تعمیر کیا گیا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے۔ سن 7 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2475 مربع میٹر کی توسیع فرمائی۔ 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں 1000 مربع میٹر کی توسیع فرمائی۔ حضرت عثمان غنی نے 29 ہجری میں 496 مربع میٹر کی توسیع کے ساتھ ساتھ ساری مسجد میں پتھر لگوائے اور ستونوں کو سیسے سے مضبوط کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ اولین حضرت عبد الملک نے ہدایت کی کہ مسجد نبوی کو از سر نو تعمیر کیا جائے اور اس میں 2370 مربع میٹر کی توسیع بھی کی گئی۔ اس سلسلے میں اطراف کے تمام گھر خرید لیے گئے اور اسے مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا گیا۔ نئی عمارت 3 سال کی مدت میں تعمیر ہوئی اور یہ سن 91 ہجری کی بات ہے۔ اس میں 1 گنبد اور 2 مینار شامل کیے گئے۔ دیواروں، چھتوں پر تلائی کے کام کے ساتھ ساتھ نہایت عمدہ میناکاری بھی کی گئی۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک مسجد نبوی میں کوئی بڑی توسیع نہیں کی گئی، حالانکہ یہاں آنے والے زائرین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز ال سعود نے 1368 ہجری میں توسیع کا فرمان جاری کیا اور ان کے بیٹے شاہ فہد بن عبدالعزیز نے 1368 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ سعودی حکومت کی طرف سے مسجد نبوی کی سب سے بڑی اور شاندار توسیع تھی، لیکن حج و عمرہ کے لیے آنے والے مسلمانوں کی مسلسل بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر فہد بن عبدالعزیز نے ایک بار پھر 1402 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کرنے کا حکم جاری کیا۔ 3 سال کی مدت میں مسجد نبوی کی شاندار تعمیر و توسیع کا نقشہ بنا دیا گیا۔ اس نقشے کے حساب سے یہ مسجد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیار کردہ مسجد سے 100 گنا بڑی تھی۔ 1405 ہجری میں اس عظیم الشان مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ ایک ایسا ماسٹر پلان تھا جس کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مدینہ منورہ کو تقریباً سارا کا سارا اس مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ اس عظیم اور شاندار منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے دنیا بھر سے جدید مشینری، اوزار اور انجینئرز بلوائے گئے۔ شاہ فہد نے اس منصوبے کو 6 سال میں مکمل کرنے کا حکم دیا۔
2312 محرابیں تیار کی گئیں جو 27 کھلے اور 68 بند صحنوں میں کھلتی ہیں۔ چھتوں کو منقش پتھروں سے آراستہ کیا گیا۔ مسجد کے 6 مینار جن کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے تعمیر کیے گئے، ان میں سے ہر مینار کی اونچائی 104 میٹر ہے۔ سعودی عرب میں گرینائٹ اور سنگ لاخ کے وسیع ذخیرے ہیں، ان دونوں کو اس منصوبے میں استعمال کیا گیا۔ مسجد کی 4 دیواری کے لیے شاندار قسم کی اسپیشل بنائی گئی 1 لاکھ اینٹوں کی ضرورت پڑی۔ مسجد کی زیبائش اور آرائش کے لیے خاص قسم کے جیومیٹرک اشکال کے بارڈر بنائے گئے اور ان پر سونے کی پتیاں لگائی گئیں۔ ڈیزائنز کی مزید خوبصورتی کے لیے قیمتی پتھر امیزونائٹ کا استعمال کیا گیا۔ یہ پتھر کینیا سے منگوایا گیا۔ امیزونائٹ کو اس کے مخصوص اور دل فریب رنگ کی وجہ سے استعمال کیا گیا۔ ان قیمتی پتھروں کی خاص پالش کی گئی اور لکڑی کے سونا چڑھے ہوئے مخصوص قسم کے ڈیزائنز کے اندر نصب کر دیا گیا۔ گنبدوں کو اچھی طرح انسولیٹ کر لیا گیا اور واٹر پروف جھلیوں سے ان کو ڈھانپ دیا گیا۔ سرکنے والے گنبدوں کے کلکس سوئٹزرلینڈ میں بنائے گئے اور انہیں ٹھوس پیتل سے بنایا گیا اور ان پر 22 کیرٹ سونا چڑھایا گیا۔ 27 گنبدوں پر یہ کلس سونے کے تاج کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ مسجدوں میں سنگ مرمر کا استعمال اسلامی فن تعمیر کی دیرینہ روایت رہی ہے۔ میناروں کے ستون اٹلی کے کرارا سنگ مرمر سے تیار کیے گئے۔ چھت پر یونان کا سنگ مرمر استعمال کیا گیا۔ یہ خاص طور پر سفید رنگ کا سنگ مرمر منعکس کرنے کی ہر خوبی سے مالا مال ہے اور ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ اٹلی کا سنگ مرمر سیڑھیوں پر بھی استعمال کیا گیا۔ کرارا سنگ مرمر کو پوری دنیا میں اپنی شفافیت، حسن اور پائیداری کے باعث ماہر تعمیرات بہت پسند کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے نسخے رکھنے کے لیے خصوصی ڈبے اور الماریاں تیار کروائی گئیں۔ 17 ڈبوں کو جوڑ کر ایک ڈبہ تیار کیا گیا۔ صحن کو بھی اٹلی کے سنگ مرمر سے مزین کیا گیا۔ سنگ مرمر پر قرآنی آیات کی خوبصورت خطاطی کی گئی اور انہیں پالش کر کے مزید خطاطی کو نمایاں کیا گیا۔ مسجد نبوی کی کھڑکیاں اور دروازوں پر بھی بہت محنت سے کام لیا گیا۔ مسجد کا صدر دروازہ بہت قیمتی اور فن خطاطی کا اعلیٰ نمونہ ہے، جسے لکڑی کے مختلف شیپس کے پیس کاٹ کے جوڑ کر سونے کی تہ چڑھا کر بنایا گیا ہے۔ مسجد کے فانوسوں کے لیے عمدہ قسم کا شیشہ ہاتھ سے بنایا گیا تاکہ ان قندیلوں میں مزید خوبصورتی اور نفاست لائی جا سکے۔ مسجد نبوی میں اس وقت 68 فانوس لگائے گئے ہیں۔ گنبدوں کے اندر سیرامکس کا استعمال کیا گیا۔ شہر کے باہر پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے 7 کلومیٹر لمبی ایک سرنگ تعمیر کی گئی، جس میں 1 منٹ میں 17 گیلن پانی مسجد میں پہنچتا ہے۔ مسجد نبوی میں دنیا کا سب سے بڑا ایئر کول کنڈنسر نصب ہے، جو مسجد کے اندرونی حصے کو ٹھنڈا رکھتا ہے، جبکہ بیرونی صحن کو گرمی سے بچانے کے لیے میکانائزڈ چھتریاں نصب کی گئی ہیں، جنہیں ضرورت کے مطابق کھولا اور بند کیا جاتا ہے۔ مسجد کے گراؤنڈ فلور میں 1,64,000 نمازی کی گنجائش موجود ہے۔ متحرک سیڑھیاں یا ایکسیلیٹر بھی مسجد کا حصہ ہیں، جہاں سے مسجد کی چھت پر جایا جاتا ہے۔ مسجد کی چھت پر مزید 90,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد کے اندر نمازیوں کی حفاظت کے لیے خودکار سیکیورٹی سسٹم بھی نصب ہے۔ اذان کے لیے بھی اعلیٰ قسم کے ساؤنڈ سسٹم نصب کیے گئے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع میں بہترین مہارت، ہنرمندی اور مثالی کاریگری کے حصول میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ دنیا بھر سے بہترین ہنرمند افراد اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال سے یہ مسجد ایک شاہکار بن گئی ہے۔ اللہ کی بزرگی اور پاکی بیان کرنے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں زمین کے خزانوں کو اسلامی فن تعمیر کی روایت کے خزانوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مسجد نبوی کا ذکر آتے ہی اہل اسلام کے دل میں گنبد خضرا کا تصور نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ ابھرتا ہے۔ گنبد خضرا مسجد نبوی کی سب سے مقدس، پاک اور فضیلت والی جگہ ہے، جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو گنبد خضرا اور سنہری جالیوں کے مکمل تاریخ سے آگاہ کریں گے۔ گنبد خضرا کے اندرونی مناظر بھی دکھائیں گے۔ اگر آپ کو مسجد نبوی کے بارے میں یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔